نمبر آدمی کا حلقہ اتنا بڑا ہے وہ ٹوٹل اتنا ہی ہوتا ہے جتنے مریدین ہو گئے ہوں تو اس وقت آ گئے ہوتے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. باقی کوئی دوسری گلی میں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے ان کو. لوگ مجھے ممکن ہے کہ یار وہ جو فلاں پیر صاحب کا تو اتنا بڑا حلقہ ہے, وہ بھائی آبادی کے لحاظ سے اتنا بڑا نہیں ہے, وہ ٹوٹل یہی ہے. ٹوٹل کیا ہے؟ یہی ہے. جیسے ایک عدالت میں کیس ہوا دو مختلف فرقوں کا نا, تو ایک نے دعویٰ کیا کہ ہم برحق ہیں, ہماری اکثریت ہے, دوسرے نے کہا نہیں ہماری اکثریت ہے. تو عدالت نے پوچھا آپ ثابت کریں کہ آپ کی اکثریت ہے. انہوں نے کہا ہمارے دیکھو فلاں جگہ بھی جھنڈا لگا ہوا ہے, فلاں بھی ہمارا جگہ جھنڈا لگا ہوا ہے, فلاں بھی ہمارے یہاں وہ خاص کلر کے لوگ ہیں, خاص کلر کا ڈریس ہے, وہ سب ہمارے ہیں. جب ان کی باری انہوں نے کہا اس کے علاوہ سب ہمارے ہیں. جن کا یہ کلر نہیں ہے اس کے ساتھ اس کے کیا ہے. تو یہ کلر والے لوگ تو آپ کو بہت لگ رہے ہیں کلرفل, لیکن جو نارمل ڈریس میں گھوم رہے ہیں وہ سارے وہ ہیں جو یہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جتنے فرقے ہیں نا, فرقوں کے نام پہ کام کر رہے ہیں, جتنے جاہل پیر ہیں, ان کے لوگوں کے مخصوص ڈریس ہوتے ہیں, مخصوص طور طریقے, مخصوص قسم کی ٹوپیاں, مخصوص قسم کے پجامے. تو اس پجاموں سے نکلے ہوئے لوگ آپ کو زیادہ نظر آئیں گے, ان پجاموں میں کورڈ آپ کو تھوڑے نظر آئیں گے. تو یہ ٹوٹل یہی ہے, ٹھیک ہے نا. ورنہ دنیا کی اتنی بڑی اکثریت اتنے لوگوں کو فالو, ایسے لوگوں کو فالو غلط کیوں نہیں کہ تو موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی ہے وہ تو بھائی اتنی زیادہ فالوئنگ ہو رہی ہے. ابے مجھے ایک بات بتاؤ یار, اللہ نہ کرے معاذ اللہ نقل کفر کسی جھوٹے آدمی کو فالو کرنے میں کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مہینے کا چاند نظر آتے ہی کئی کروڑ انسان بھوک پیاس برداشت کریں صبح سحری سے لے کے غروب آفتاب تک, چاہے وہ گرمیوں کا روزہ ہو چاہے وہ سردیوں کا روزہ ہو. پوری دنیا میں ہلچل مل جاتی ہے. 1400 سال پہلے ایک یتیم تھے, امی تھے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, نہ کسی یونیورسٹی میں انہوں نے علم حاصل کیا. انہوں نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصم. ایک آیت ہے بس قرآن میں, ایک ہی رکوع میں, کہ جو اس مہینے کو پائے روزے رکھے, بس. دوسری آیت روزے کے آرڈر کے بارے میں نہیں ہے, ترغیبات ہیں, آرڈر ایک ہی آیت میں ہے. اور ایسا آرڈر کو فالو کیا اس یتیم کے, بھائی ڈاکٹر بھی روزہ رکھ رہا ہے, سائنٹسٹ بھی روزہ رکھ رہا ہے, ڈاکٹر عبد القدیر خان کا بھی روزہ ہے, ٹھیک ہے نا, ایک جناب ایک چپڑاسی کا بھی روزہ ہے, گھر میں ابا کا بھی روزہ ہے, اماں کا بھی روزہ, بچوں کا. پوری مسلمانوں کی روٹین کیا ہو جاتی ہے چینج, پڑھے لکھے کیا, ان پڑھ کیا. عقل کہتی ہے بھائی یہ کسی ایسے شخص کو فالو نہیں کیا جا سکتا جس کی باتیں ان لاجیکل ہوں یا وہ خود گمراہ ہو. یہ چل نہیں سکتا مارکیٹ میں, ایسا آدمی جو گمراہ آدمی ہوتا ہے نا وہ مارکیٹ میں چل نہیں سکتا. نہیں آ رہی بات. اور چلتا ہے تو 2-4 سال تک چلتا ہے, اس کے بعد کیونکہ اس کے مفاد ہوتے ہیں تو اس کے جو نائبین ہیں نا وہ پھر اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر پرانے والے کو کیا کر دیتے ہیں, سائٹ پہ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر وہ اپنے کھانچے کھولتے ہیں. زیادہ نہیں چلتے, یہ 2-4 سال تک چلتا ہے ان کا سلسلہ, یا 25-30 سال چل جائے گا, اس کے بعد ختم. لیکن ہم دیکھتے ہیں یار اسی میں آپ خوشخبریاں دے رہے ہیں, قسطنطینیہ کی لڑائی ہوگی اور صحابہ تیاری کر رہے ہیں بھائی قسطنطینیہ فتح کرنا ہے. 7ویں صدی ہجری میں جا کے سلطان محمد بن فاتح نے اس حدیث پر عمل کیا. 700 سال کے بعد بھی یار ان زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ کا وہی اثر ہے جو 700 سال پہلے تھا. یہ کیا عجیب انداز ہے بھائی. یہ عقلاً ممکن, یہاں تک کہ امریکہ کا صدر بھی اسلام کی تعریف کرنے پر کیا ہو رہا ہے, مجبور ہو رہا ہے. اس کو پتہ اتنی بڑی آبادی ہے. اور پھر اصل بات یہ نہیں ہوتی کتنے لوگ فالو کر رہے ہیں, فالو کس جذبے سے کر رہے ہیں. جو نمازی آدمی ہے نا, 1 ارب روپے اسے دو, بولو آج ایک وقت کی نماز چھوڑ دے. جو نماز پڑھنے کے عادی ہو چکے ہیں, چھوڑے گا, حالانکہ کیسا ہی مکھنچو ہوگا, بالکل نہ کوئی ویژن ہے نہ کوئی سوچ ہے. اگر نماز کی عادت پڑ گئی ہے نا, سستی میں چھوڑ دے الگ بات ہے, آنکھ نہیں کھلی, واش روم میں ہی بیٹھا رہ گیا. یہاں ہوتا ہے, اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, پاکستان ہے. یا واش روم میں گھسنے کا موقع ہی نہیں مل رہا اس کو, اگلا نکلے گا تو یہ جائے گا نا, ادھر جماعت کھڑی ہوگی, ادھر نماز قضا ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ایک الگ بات ہے, پھر بھی جائز نہیں ہے نماز قضا کرنا. چلو جماعت نکل گئی, لیکن 1 ارب روپے دو, بولو تو ایک وقت کی نماز قضا کر دے. کیسا ہی نالائق مسلمان ہوگا, میرے جیسا نالائق ہو, کہے گا بھائی یار 1 ارب لے کے نماز, ویسے چھوڑ دے ایک الگ بات ہے, اول تو انشاءاللہ ویسے بھی نہیں چھوڑیں گے, یار 1 ارب روپے لے کے نماز ایک وقت کی قضا, یہ ممکن. تو اتنا کانفیڈنس, اتنا یقین
کسی جھوٹے پیغمبر پر نہیں ہو سکتا, ناممکن. 2-4 لوگ کر سکتے ہیں, مرید ہوتے ہیں, بہت سے لوگوں کے عقیدت مند ہوتے ہیں, قربانیاں بھی دے دیتے ہیں, 4, 6, 8, 10 خاص مخصوص پجاموں کے اور مخصوص کرتوں شلواروں کے لوگ ہوتے ہیں. نارمل عام پبلک نہیں. اسلام عام پبلک کا مذہب ہے, عام لوگوں کا مذہب ہے, اپیل کرتا ہے عام لوگوں کو, اس کی باتیں لاجیکل ہیں. قرآن دیکھو الحمد سے لے کے والناس تک, ان لاجیکل بات ایک بھی نہیں ہے قرآن میں. ایک بات ایسی نہیں ہے جو, وہ تو ہم لوگوں نے بنا دی ہیں الٹ پٹانگ چیزیں, مارکیٹ میں لا کے استخارے نکال کے لوگوں کو بتا رہے ہیں نیلا آ گیا تو کر لے, پیلا آ گیا تو چھوڑ دے. یہی ہو رہا ہے نا استخاروں میں. شو روم کھول رہا ہے گاڑیوں کا, مجھ سے لوگ, میں نے استخارہ نکالا ہے. ابے میں نے کہا شو روم کا چل رہا ہے اگر گاڑیوں کا بزنس تو کر لے بھائی, تو شو روم کھول لے. نہیں چل رہا تو پھر اب استخارے میں دسمبر میں برف بیچنا آ گیا تو بیچو گے. استخارے کی اپنی ویلیو ہے, میں اس کا منکر نہیں ہوں, لیکن وہ جائز استخارہ, وہ ابھی ٹاپک نہیں ہے. تو ان لاجیکل بات جو وہ تو ہم اور آپ کرتے ہیں نا, لیکن قرآن کی باتیں دیکھو یار, ایک بات بھی لاجیکل نہیں ہے. ایسی تہذیب سکھا رہا ہے, ایسی تہذیب. آج میرا بیان تھا ایک اسکول میں, بہت سارے پرائیویٹ اسکولوں کے لڑکے جمع ہوئے تھے, بچے اور بچیاں. تو ان میں مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے, میں 5 منٹ کی بات کی, اس میں میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو جو ٹاپک پڑھائے جا رہے ہیں نا یہ کافی نہیں ہے, ان کے علاوہ کچھ مزید ٹاپک ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے, لیکن وہ نہ فزکس میں, نہ کیمسٹری میں, نہ میتھ میں. حالانکہ وہ معاشرے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, وہ آپ کو انسان کا بچہ بنانا. اس اسٹائل ہمارا یہی تھا. بچے تھے نا وہ تو اسکول کالج کے, روحانی بچے تو کہہ سکتے ہیں نا ان کو. تو میں نے کہا آپ کو کیا بنانا ہے, انسان کا بچہ. میں نے کہا وہ صرف قرآن بنا رہا ہے آپ کو. وہ کون بنا رہا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ہمارے نیک بندے میری محبت میں مسکینوں کو, یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ. اور جب کھلاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تم سے اس کا بدلہ اور شکریہ نہیں مانگتے, تھینک یو کا لفظ بھی ہمیں اس کے بدلے میں نہیں چاہیے. ایسی خاندانی تربیت کون کر رہا ہے؟ اسلام کر رہا ہے. اور صرف پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے, خالی پیلی نہیں ہے. ہم نے علماء صلحاء کو دیکھا ہے, سخاوت کے دریا ہیں, ایسا خرچ کرتے ہیں آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے. ایسا خرچ. ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تم سے اس کا بدلہ اور شکریہ نہیں مانگتے, تھینک یو کا لفظ بھی ہمیں اس کے بدلے میں نہیں چاہیے. ایسی خاندانی تربیت کون کر رہا ہے؟ اسلام کر رہا ہے. اور صرف پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے, خالی پیلی نہیں ہے. ہم نے علماء صلحاء کو دیکھا ہے, سخاوت کے دریا ہیں, ایسا خرچ کرتے ہیں آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے.